صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے فضیلت والا عمل
لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی دلچسپ شخصیت اور ایک ایسے دلچسپ کردار کا ذکر کر رہے ہیں جو طلسماتی بھی لگتا ہے، جو روحانی بھی ہے، اور جن کا جو واقعہ قرآن حکیم میں بیان کیا وہ عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ان کا اسم گرامی تو موجود نہیں، لیکن ان کا واقعہ بھی موجود ہے، ان کا اشارہ بھی موجود ہے، ان کے علم کی جو وسعت اور بلندی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا اور اسرار الہی کی جو ان کو معرفت نصیب تھی، اس کا ہمیں تذکرہ جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور جناب ملکہ سبا کے واقعہ میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کے وزیر بھی تھے، ان کے مشیر تھے۔ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، مرصع تخت سونے چاندی جواہرات سے لدا پدا، وہ 1500 میل دور یمن کے علاقے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کو وہ روحانی قوت عطا کی ہوئی تھی کہ پلک جھپکنے کے اندر وہ جو ہے وہ شام میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور سیدنا سلیمان اسلام کی خدمت اقدس میں وہ جو تخت ہے وہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کس طرح آفتاب پرستوں کو خدا پرست بنا دیا، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انبیاء کی تبلیغ کیسی ہوتی ہے، اس واقعہ سے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی قرآن حکیم سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کرامت جو ہے یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عقل محدود ہے بالکل، اور جو دنیا ہے عقل کی اور علم لدنی کی، وہاں تک عقلیں نہیں پہنچتی تو بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی جنات پر فضیلت بھی اسی سے ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آصف بن برخیہ کو کیسا اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا کی تھی، ان کو کیسا علم عطا کیا تھا۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا میرے صحابہ، آصف بن برخیہ کو 73 حصے علوم کے ہیں، آصف بن برخیہ کے پاس ایک حصہ تھا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس 73 حصے علوم کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث قدسی جو ہے کہ میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں پھر اس کے ہاتھ بنتا ہوں، مجھ سے بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں آنکھ بنتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں کان بنتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، حتیٰ کہ میں زبان بنتا ہوں، وہ مجھ سے بولتا ہے، اور میں قدم بنتا ہوں، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ عبادت کر کر کے اللہ کے ولی ان کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی حیات سے ملتی ہیں، کس طرح جو تھے چوروں کو کتب بنایا تھا، کس طرح 1,00,000 انسانوں کی تقدیر بدل دی، جو بدگماش لوگ تھے، جو گنہگار تھے آخری درجے کے، وہ سارے اولیاء اللہ انہوں نے بنا دیے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور اسود انسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جھوٹا نبی بنا ہوا تھا، اس نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، آگ گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 میل دور بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، ہواؤں سے وائرلیس کا پیغام لیا، دریاؤں کے نام آپ نے رکے جو تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت عامر بن قیس رضی اللہ عنہ اپنی آستین میں 2000 درہم لے کے نکلتے تھے، اور سب تقسیم کرتے غرباء میں، واپس آتے درہم اتنے ہی ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک قافلے مسلمانوں کے قافلہ جا رہا تھا جہاد میں، تو اس کو شیر نے روک لیا، لوگ گھبرائے کھڑے تھے، یہ آئے، آ کے شیر کی گردن پہ قدم رکھا اور کہنے لگے اللہ کے کتوں میں سے تم کتے ہو، ہمارا تم نے راستہ روکا ہوا ہے۔ تو وہ جو کتا تھا وہ دم ہلانے آپ کے آگے آگے چل پڑا تھا۔ اسی طرح ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت عامر نے دعا کی، یا اللہ میرے لیے سردی بڑی شدید ہے، وضو کو آسان بنا دے۔ تو کہتے ہیں جب کبھی وہ وضو کرتے تھے سردیوں میں تو پانی میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی تھی۔ حضرت سفینہ کا مشہور واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر والا واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے، شیر سے ہم کلام ہوئے۔ شیر جو تھا اس نے سیدنا بلال کو
اور خلفائے راشدین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں سلام بھیجا تھا۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہمارے اولیاء اللہ کے، حبیب اجمی اور حضرت حسن بصری کا مشہور واقعہ ہے کہ حسن بصری جو تھے وہ اندر چھپ گئے آگے۔ حبیب اجمی جب اس کے جو تھا بڑا ظالم بادشاہ جو تھا اس وقت، کیا نا، حجاج بن یوسف جو تھا، اس کے سپاہی ڈھونڈنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا اندر ہیں۔ وہ اندر بار بار 6 بار گئے اور 6 بار ان کو اندر امام حسن بصری نظر نہیں آئے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ اور اسی طرح اتنے واقعات ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو جو جہاد میں قافلہ تھا مسلمانوں کا، مجاہدین کا، اس کو شدید پیاس لگی، پانی کی کمی ہو گئی، اللہ سے دعا کی تو ان کے گھوڑے نے اپنے سم مارے زمین میں، وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی عقبہ بن نافع ہیں، جب وہ افریقہ میں بنانے لگے تھے ایک جگہ پہ اپنی چھاونی، تو وہاں پہ لوگوں نے کہا یہاں سانپ، بچھو اور بھیڑیے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پہ تقریر کی کہ اے جنگل کے درندوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آگے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ دو، ہم نے چھاونی بنانی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سانپوں نے اپنے بچوں کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا تھا، اور یہ جو بھیڑیے تھے انہوں نے اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے بھاگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آگے، بھاگو، اس جنگل کو خالی کر دیا۔ اتنے واقعات ہیں۔ مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھی باتیں کر رہی تھی امام حسن بصری سے، تیل ختم ہو گیا ان کے دیے میں، تو انہوں نے کہا میں جا کے تیل لاؤں؟ کہہ لیں گے نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ میری بندی کو روشنی کی ضرورت ہے۔ ساری رات گفتگو کرتی رہی اپنی اس انگلی سے، اور یہ انگلی جو تھی ان کی ٹارچ بن گئی تھی۔ ان کے بھی ہزاروں واقعات کے کعبۃ اللہ ان کے استقبال کے لیے جو ہے ابراہیم بن ادم نے دیکھا وہ پہنچا ہوا ہے۔ اس طرح کے اتنے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے۔ باجی بستامی جو ہیں وہ طوائف کو لاتے ہیں، مصلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ قالب کو تو میں نے بدل دیا، قلب تیرے ہاتھ میں ہے، وہی پھر ولیہ بن جاتی ہے زمانے کی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات امت مسلمہ کے اولیاء کرام کے ہیں۔ آج ہمارا موضوع چونکہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان سے اپنے ناظرین اور سامعین کو واقف کرانا ہے، رات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج میری اس علمی بزم میں اور روحانی بزم میں شریک ہیں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی خان صاحب، حضرت آصف بن برخیہ قرآن حکیم میں ذکر پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم غازی صاحب، آپ نے بڑا ہی خوبصورت تعارف پیش فرمایا۔ سیدنا حضرت آصف بن برخیہ، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، جی، وہ ان کے صحابی ہیں، جی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع ہے الانسان۔ اچھا، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی حیثیت پہچانو، اپنی قدر و منزلت کی طرف لوٹو، اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ و مقام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم قصص کی کتاب نہیں ہے، اس کے ایک ایک حرف میں اتنی ہدایات چھپی ہوئی ہیں، حکمتیں، اور اس قدر سمندر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، اور ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر وہ لکھیں تو فرماتے ہیں 70 اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کو نہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قرآن کریم کو لے کر بیٹھتے تو ایک ایک آیت کے 40 معانی بتاتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی حد نہیں تھی۔ اب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام خود جس منزلت پر فائز ہیں، اس کا اظہار آپ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میں یاتینی بعرشہا، جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لے آئے، تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ مجھ عفریت نامی جن کو اجازت دیں تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ لیکن آپ انسان کی عظمت جو
فرشتوں پر بھی حاوی ہے، واہ واہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں. جس انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خلقت بیدیا، میں نے اپنے شان کے مطابق جو اس کے 2 ہاتھ ہیں اس سے میں نے انسان کو مرکب کیا ہے، بنایا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اس جن کو اجازت نہیں دیتے اور بتاتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے بھی پہلے چاہیے. واہ. تو قال الذی، اچھا اس سے پھر ایک نبی اللہ جو ہیں ان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے. ان کو پتہ تھا ان کا تو ہے ایک بندہ جو ہے اللہ کا جو ولی ہے اس کی طاقت اس سے زیادہ ہے، تبھی اس کو اللہ کے نبی کی عظمت تو ظاہر ہے کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر یہ جماعت ہے، اور اس کے سرخیل ہیں، سرور ہیں، سردار ہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمتوں کا اظہار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ جب ان سے آ کر مشرکین نے کہا کہ آپ کا ساتھی اگر یہ کہے کہ ایک پلک جھپکنے میں میں وہاں گیا ہوں تو آپ مانیں گے؟ فرمانے لگے میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جبریل اتنی بلندیوں سے آ جاتا ہے تو میرے آقا ان کے. میں نے جو سوال کی شکل میں کیا پروفیسر صاحب سے، اس سے یہ بھی تو آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ولی کا علم جو ہے وہ جن سے زیادہ، ولی کی طاقت جو ہے وہ جن سے زیادہ ہے، تبھی تو انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ مجھے جلدی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آصف بن برقیہ کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے، ناظرین سامعین کے لیے نافع ہے. بہت دلچسپی ہے. ہاں جی، بہت اور دلچسپ واقعہ یہ ہے. ایسا ایک واقعہ ہے جس واقعے کو کتب سابقہ نے بھی بیان کیا ہے اور بہت ہی محبت کے ساتھ سب جگہ پر یہ ذکر کیا جاتا ہے اور کسی نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت آصف بن برقیہ خالہ کے بیٹے تھے. اچھا جی، ان کی والدہ کا نام باتورہ تھا. آصف والد کا نام برقیہ، دادا کا نام شمعیہ اور پردادا کا نام دانیال تھا. آپ جو ہیں وہ بچپن سے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مصاحبت میں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی مصروف رہا کرتے تھے. تو کچھ دنیاوی اثرات کی بنا پر آصف بن برقیہ کی، ہم تو ابھی انتہا کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی ابتدا کر لیں تو زیادہ نافع ہے. آصف بن برقیہ جو ہے وہ ابتدا میں کچھ گناہوں کا معاملہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا. اچھا، ایک دفعہ گناہ کیا، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جب گناہ کرتے تھے تو پھر احساس بھی ہو جاتا تھا کہ یہ غلطی ہوگی اور اس کی معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک. یہ فوری طور پر جب غلطی ہو گئی تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آقا میں نے یہ غلطی کر لی ہے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، پھر آ گئے میرے لیے معافی کی دعا کریں، انہوں نے پھر کر دی. تیسری دفعہ پھر گناہ ہوا، پھر آ کے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ یہ بار بار گناہ کرتے ہیں اور آ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو ان کو آپ کہہ دیں کہ اب آپ کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کرنے سے انکار کر دیا. جیسے ہی حضرت آصف بن برقیہ نے دیکھا کہ میرے لیے یہ انکار ہو گیا، اب سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور دعا نہیں فرمائیں گے، تو وہ فوراً وہاں سے اٹھے، اپنا عصا پکڑا اور باہر جنگلوں میں نکل گئے اور وہاں جا کر رونا شروع کیا. ہزاروں قطار وہ ندامت کے آنسو جو آنکھوں سے سیل رواں بن کے جاری ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا ربی انت انت و انا عبدک و انا انا، اے میرے رب تو رب ہے، تو ہے، میں بندہ ہوں، میں ہوں، میں تو غلطی کرنے والا ہوں، بخشنے والا تو ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور کوئی ہے نہیں، میں کس سے جا کے معافی مانگوں. اتنا روئے اور یہی کلمات دہراتے رہے اور بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ آصف بن برقیہ کو بلواؤ اور ان کو کہہ دو کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں پہلی ساری زندگی کی اللہ نے معاف فرما دی. تو اب اس کے بعد آگے ان کے لیے یہ تھا کہ بھی اب میں جو اللہ نے شرف دے دیا ہے، یہ لمحہ خیر آ گیا، جو میں نے کہتا ہوتا ہوں کہ لمحہ خیر ہوتا ہے زندگی میں ایک آتا. تو اسی لمحے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے پھر ایسے عابد بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم اسما نہیں، اسم اعظم ہی نہیں بلکہ کائنات کی وہ عظیم ترین نعمت عطا کر دی جس کے لیے آج لوگ ہزاروں گزر چکے اور چلہ کشی کرتے ہیں، لیکن وہ والا اسم اعظم نصیب میں نہیں ہے کہ اگر وہ لمحہ مل جائے تو آپ کو مقدر ہوگا اور ضرور ہوگا. اور پھر غازی صاحب یہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے
یہ وہ ہیں والذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب میں سے تھا، پوری کتاب نہیں ہے، کتاب میں سے علم تھا، من تبعیضیہ ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، سورۃ الرعد کے اندر موجود ہے، کفار مکہ نے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے محبوب قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی ایک گواہ کی حیثیت سے کافی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور وہ گواہ کے طور پر کافی ہے، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم، سبحان اللہ، ان کے پاس کتاب کے جز کا علم، ٹھیک ہے، اور ادھر پوری کتاب کا علم۔ اور امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ علم الکتاب، عندہ علم الکتاب کون ہے، کس کے پاس ہے کتاب پوری کا علم؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس۔ ٹھیک، تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہو اور اس کے پاس اتنا بعض علم ہے اور یہ کمال ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب ہے، اس کو اللہ نے کیا شان دی ہوگی؟ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے درجہ ملا، یہ اس لیے شان ملی کیونکہ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ جو تھے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مصاحبت میں رہتے تھے، ان کے کاتب بھی تھے اور ان کے مشیر بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی وزیران فی السماء، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور دو وزیران فی الارض، دو وزیر زمین میں ہیں، ابو بکر و عمر، یعنی آپ کے دو وزیر ابو بکر عمر ہیں۔ اگر سلیمان کے وزیر کا اتنا درجہ ہے تو حضور کے وزیروں کی کیا شان؟ اور حضور کے وزیر آسمانی جو حضور کے وزیر ہو جائیں وہ کسی اور کے بنیں گے؟ بشارت اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کئی قسم کی، سفیر بننے کی حکمتیں بھی ہیں، سفیر کے فرائض کیا ہیں، اس کو کیسے کس انداز سے بیان کرنا چاہیے وہ بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ واقعہ جو قرآن مجید کی سورہ نمل میں بیان ہوا، اس کے اندر بہت ساری باتوں کا ثبوت بھی ہے اور اولیاء کرام کی شان اور ان کی عظمت کا بیان بھی ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ تخت تھا کہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ تخت وہ کہاں سے لائے تھے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 1500 میل کا وہ سفر تھا، اور اس سفر میں ملکہ بلقیس کا جو محل تھا اس میں بعض روایات کے مطابق 7 کوٹھڑیاں تھیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 9 کوٹھڑیاں تھیں، اور ہر کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا، اور ان 7 کمروں میں سے 7ویں کمرے کے اندر اس تخت کو رکھا گیا، اور بعض روایات میں کہ گاڑ دیا گیا زمین کے اندر، اور ان 7 کمروں کو تالا لگا دیا گیا، اور ہر کمرے پر پہرے دار کھڑا کیا گیا۔ ظاہر سونا چاندی جو لگا ہوا تھا، اب پہرے دار کھڑا کیا گیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کھلے عام کسی جنگل میں نہیں پڑا ہوا، پہرے دار بھی کھڑے ہیں، کمروں کو تالا لگا ہے، اور 7واں کمرہ ہے۔ اب وہاں اگر کوئی بندہ ویسے جائے تو پہلے ان پہرے داروں سے لڑائی ہو، پھر وہ تلاش کرے کہ کس کمرے میں پڑا ہے، پھر اس کا تالا کھولے، تخت کو گاڑا ہوا ہے زمین سے نکالے۔ ان ساری باتوں سے اندازہ لگائیے کہ ایک ولی کی طاقت کیا ہے، اس کے تصرف کا، اس کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ پھر یہ ایک واقعہ تصوف کے بہت سارے مقامات کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ اس کے اندر پہلی بات ہے کشف، دوسری بات ہے علم لدنی، طے زمانی، طے مکانی، یہ ساری باتیں اس واقعے سے ثابت ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ان درباریوں سے پوچھتے ہیں، آپ نبی ہیں، جن سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ تو نبی نہیں ہیں، وہ غیر نبی ہیں، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون لائے گا۔ اب جن نے جب کہا کہ میں لاتا ہوں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، مجلس آپ کی کتنی ہے کہ زوال کے وقت تک وہ جاری رہتی تھی، جس میں مفسرین نے لکھا 4 یا 5 گھنٹے بنتے ہیں، کہ یعنی ان 4-5 گھنٹوں میں وہ تخت اٹھا کر لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے علاوہ بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو اس تخت کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ تخت کہاں ہے۔ اسی کو کشف کہا جاتا ہے، جو غیر نبی کے لیے اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے۔ ہدہد پرندہ اگر دیکھ سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جی۔ اور دوسری بات غازی صاحب دیکھیے کہ علم لدنی، کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ جانتے ہیں کہ وہ تخت کہاں پڑا ہے، اس کو اٹھا کر کیسا لانا ہے، یہی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ علم، ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب کتاب کا علم تو اور بھی لوگوں کے پاس وہاں تھا، لیکن کسی بندے نے اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص علم تھا، اور اسی کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں برکاتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب کام کرنے والے کا تعارف صفت کے ذریعے کروایا جائے،
یہاں ان کی ذات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، صفت ذکر کی گئی۔ جب کسی کام کے کروانے والے کا تعارف صفت کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کے کام کے اندر صفت کا بڑا دخل ہے، تخت کو اٹھا کر لانے میں کتاب کے علم کا بڑا دخل ہے۔ جہاں مفسرین نے لکھا کہ اگر الکتاب کا علم کسی کے پاس ہو اور کچھ حصے کا علم ہو تو اس کے تصرف کا عالم یہ ہے، تو اس امت کا ولی جس کے پاس کتاب ہی نہیں کتاب مبین کا علم ہے تو اس کے تصرف اور طاقت اور روحانی قوت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ ولی آصف بن برقیہ نے اس تخت کو کیسے حاضر کیا؟ انہوں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ یمن کی طرف دیکھیں۔ آپ نے یمن کی طرف نظر فرمائی اور انہوں نے اسم اعظم پڑھا، جس کے بارے میں بعد مفسرین نے لکھا یا حیو یا قیوم کے الفاظ ہیں۔ تو اب جب انہوں نے اسم اعظم مختلف ہے، جی حدیث میں بعد نے کہا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہے، مختلف ہے۔ بعد نے کہا یہ جو ہے اللہ، لفظ اللہ یہی ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی یہی کہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ ہو یا رحمان ہو۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ جی ہم ذکر کر رہے تھے اسم اعظم کا، تو حافظ ابن کثیر نے تو لکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن اس ضمن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے اسم اعظم کے متلاشیو، صرف دو باتوں کا اہتمام کر لو۔ ایک تو یہ کہ حلق سے حرام کا لقمہ نہیں اتارو گے، اور نمبر دو یہ کہ اپنی زبان کو سچا رکھو گے۔ یہ دو کام تم کر لو اور پھر اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ اسم اعظم ہوگا۔ سیدنا حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس حکمت کو بیان کیا کہ فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز می گردانند ذرہ۔ اللہ کا جو دوست ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، اور پھر جس کا اللہ ہو جائے گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا عالم ہوگا کہ جب مشرکین کہتے ہیں سوالی کو کہ ان کے پاس جاؤ، مذاق کرنے کے لیے، غریب آدمی ہے، جاؤ علی سے مانگو جا کے، وہ صرف ان کے مٹھی پر دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مٹھی میں کیا رکھ دیتا ہے؟ سونے کے دینار شرفیاں بن جاتے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلاۃ خسوف پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنا ہاتھ اوپر کیا، پھر ہاتھ واپس کر کے قدم واپس کر لیا۔ جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف عادت ہم نے یہ دیکھا کہ نماز کے دوران آپ کا ایک قدم آگے گیا اور ہاتھ بلند ہوا اور واپس کر لیا۔ فرمایا کہ آج ہم نے قدم بڑھایا، جنت میں داخل ہو گئے۔ ہم نے جنت کی نعمت پر، پھل پر ہاتھ رکھ دیا، اور اگر ہم توڑ لیتے تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم ہونے میں نہ آتا، لیکن ہم نے کہا کہ غیب کو غیب رہنے دیں۔ تو حضور ہماری موجیں لگ جاتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں ان کی طرف ہی سیدنا سلیمان علیہ السلام قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے توجہ دلا رہے ہیں کہ سب سے مشکل کام ہے انسان بننا۔ جب انسان اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے فاصلے بھی سمٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی وزنی چیز وزن نہیں رکھتی، وہ جہاں چاہتا ہے پہنچتا ہے۔ اب سیدنا عبدالقادر امام زین العابدین ریت کی مٹھی اٹھائی، ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، اور وہ جو تھا وہ ستو بن گئے تھے، شہد سے زیادہ میٹھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں کھڑے ہو کر علماء کو اکٹھا کر کے انہیں کعبہ یہیں دکھا دیا۔ ہاں جی،
کعبہ یہی دکھا دیا جی. اس طرح کے اتنے واقعات. خواجہ نظام پاک نے صرف اپنے وضو والا تولیہ جو تھا رومال وہ دے دیا بادشاہ کی آنکھوں پہ, وہ ساری جو تھا سلطنت ہندوستان کی اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. یہ کیمرے تو اب لگے ہیں, وہ کیمرہ پورا ایک ہی کیمرہ پورے ملک کو دیکھ رہا ہوتا تھا. آصف بن برقیہ کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, آپ تشریف فرما تھے تو حضرت قتادہ جو تھے وہ آئے تھے, تو گفتگو انہوں نے کہا بھی مجھ سے پوچھو جو سوال پوچھنے ہو. تو انہوں نے کہا بھی مجھے حلال و حرام, آپ بلکہ خود کہنے لگے حلال و حرام کے بارے میں پوچھو. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سوال کیا, آپ فرمانے لگے آپ بتائیں کہ ایک شخص تھا وہ گھر میں موجود تھا اور پھر چلا گیا, بیوی اس کی موجود تھی, اتنا عرصہ وہ غائب رہا کہ پیچھے والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ مر چکا ہے. تو اب بتائیں اس کی بیوی نے دوسری جگہ شادی کر لی, وہاں سے اس کا ایک بیٹا تولد ہوا اور وہ پھر واپس آ گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس وہ کی بیوی ہے, یہ کس کی بیوی اور جو بیٹا ہے وہ کس کا شمار ہوگا, کیونکہ اس میں حدیث ہے کہ جو خامد ہے بیٹا اسی کا ہوگا. ہاں جو بستر پہ پیدا جس کے. تو اب انہوں نے کہا کہ اس کا جواب دیں آپ. تو وہ بہت پریشان ہوئے, کہنے لگے کہ اگر خطا اپنی ذاتی رائے سے کرو گے تو پھر خطا ہے, اور اگر حدیث دو گے تو اس میں حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال, یہ بڑی تفصیلی بات ہے, میں صرف آصف بن برقیہ کی بات کرنے لگا. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں اگلا سوال جو تفسیر کا ہے. آصف بن برقیہ کے پاس جو اسم اعظم تھا انہوں نے کہا تھا. کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا, قتادہ کہنے لگے نہیں تھا. تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نبی اور امتی کے پاس علم ہو اور نبی کے پاس نہ ہو. تو وہ اس پہ لاجواب ہوئے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھئی جب امتی کو ملتا ہے تو اسی نبی سے ملتا ہے, کیونکہ وہ اپنے نبی کی مصاحبت میں ہوتا ہے. اور جو حضور نے فرمایا, اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر حضرت آصف بن برقیہ کچھ عرصہ مصاحبت اپنے نبی کی اختیار کی تو خود حضور فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرا اللہ کے ہاں وہ خاص وقت ہے جس وقت میں کوئی ملک قریبی بھی نہیں ہوتا اور کوئی نبی مرسل بھی نہیں ہوتا. غازی صاحب اگر سلیمان علیہ السلام کا یہ فیضان ہے تو جو خود آقا ہیں, اگر نبی پاک علیہ السلام خود فرمائے کہ اللہ کے ہاں میرا یہ مرتبہ ہے. پروفیسر صاحب پہلے آپ جواب دے دیں, وہ کہہ رہے ہیں کون سی کتاب کا علم تھا؟ کتاب کے بارے میں واضح ہے کہ کتابیں 4 ہیں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہی عمل کے لیے آ رہی تھی. وہی بنی اسرائیل. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی لیکن وہ احکام و مسائل کی کتاب نہیں تھی. اس لیے قرآن کریم نے یہاں الکتاب کا جو ذکر کیا کہ اندہ علم من الکتاب, وہ کتاب تورات شریف. ٹھیک ہے جی. ناد علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ کیا یہ بھی اسم اعظم ہے ناد علی؟ وہ جس کو برکت ملی اس نے اسی کو اسم اعظم سمجھ لیا. جی معارف القرآن آپ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود ہی تخت لائے تھے, آصف بن برقیہ نہیں, یہ جو انہوں نے رائے دی ہے یہ متقدمین میں سے کسی نے بھی رائے نہیں دی, معارف القرآن والے نے قرآن سے متعارض ہے. ہاں جی متعارض ہے. اور جو پیچھے جتنے گزرے کچھ نے جبریل علیہ السلام تو کہا ہے کہ اس سے مراد ہے, لیکن جو بالاتفاق مفسرین وہ آصف بن برقیہ اور قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں ان پہ اگر غور کر لیں تو قرآن پاک فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, اور اگر اس سے مراد زبور ہے اس کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام حافظ تھے, پوری کتاب کا علم تھا, تو پھر من الکتاب کی تو بات آنی نہیں چاہیے تھی. آپ تو رات کے بھی حافظ تھے, تو لہٰذا یہ بات جو ہے ان کی اپنی ذاتی رائے ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے. اور میں اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے سبق ہے, وہ قرآن پاک کے پورے الفاظ میں سے آتا ہے. اب دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ لائے ہیں علم من الکتاب حضرت آصف بن برقیہ, اور اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جب آ گیا ہے. تو اس کے بعد آپ یہ جملہ بول رہے ہیں قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کریں. اور بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے بچوں کو, آل اولاد کو, اس کے زیر سایہ لوگوں کو کوئی شرف ملتا ہے تو سب سے زیادہ لازم ہے کہ وہ سربراہ اللہ کا شکر ادا کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے یہ مجھے آزمایا گیا ہے کہ تجھے ہم نے کیسے کیسے ہیرے عطا کیے ہیں. تو اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, یہ امت کا شکر ہی تو ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا گھر والے جتنے بھی ہیں ہر ایک اپنا اپنا بھی شکر ادا کرو. لائن شکرتم لازیدنکم, ہمارا شکر ادا کرو ہم تمہیں زیادہ دیں گے. رب کا وعدہ ہے اور رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں. جی غازی صاحب میں بات وہیں سے چھوڑی تھی کہ وہ تخت کیسے آیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برقیہ نے عرض کیا کہ آپ یمن کی طرف نظر فرمائیں.
تو انہوں نے یمن پر نگاہ ڈالی تو وہ تخت جو تھا وہاں اس 7ویں کمرے کے اندر زمین کے اندر گھس کر غائب ہو گیا، اور زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا پلک جھپکنے سے پہلے زمین کے نیچے سے آیا، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ میں بڑا حیران ہوا ہوں۔ کسی نے آتا ہوا دیکھا نہیں ہے، زمین کے نیچے سے آیا، مفسرین نے لکھا۔ اور یہاں بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو عرض کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں، انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے بھی پہلے، یعنی آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا ایک وقت ہوگا، سبحان اللہ، کتنا ایک وقت ہوگا جس میں وہ تخت آیا اور زمین کے نیچے سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں تشریف فرماتے وہاں قریب زمین میں سے وہ نمودار ہوا۔ اب یہاں رک کر بہت سارے مفسرین نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عین عرش میں یعنی تخت کے عین میں تصرف تھا۔ علامہ ابو الحسن بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ کہتے ہیں کہ وہ تخت وہاں معدوم ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کامل کی زبان سے نکلے ہوئے کلام اللہ کے الفاظ کن کی مثل ہوتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شیخ محقق نے نقل کیا، اور وہ قول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب سے محبت کرتا ہے، اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو کن فیکون کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، رسول اعظام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا، جب آپ گفتگو فرماتے تو وہ چہرہ بگاڑتا تھا، تو ایک دن آپ نے فرمایا کن کذالک، اسی طرح ہو جا، وہ مرتے دم تک اس کا چہرہ بگڑا رہا۔ دیکھیے اس کی دوسرا عکس بھی آپ دیکھیے کہ جو ساری زندگی ان کی تعریف و توصیف میں گزارتے ہیں، ان کے چہروں سے نور برستا ہے۔ جی بالکل۔ اور غازی صاحب دوسری بات یہ جو حدیث شریف حدیث قدسی آپ نے شروع میں اشارہ کیا، حضرت غزالی اعظماں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں ایک بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس بات کی طرف جاتے ہی نہیں کہ اللہ کا ولی صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے، بلکہ وہ اس حدیث کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کا ہاتھ اللہ کی رضا میں اٹھتا ہے، ولی کا قدم اللہ کی رضا میں اٹھتا ہے، اور یہ معنی بیان کر کے یہاں رک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، یہ مقام تو ولی پہلے کر چکا ہے، یہ کام تو ولی نے پہلے کیا، اس کے نتیجے میں یہ حدیث والا مقام اس کو ملا کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن گیا، وہ اللہ کی رضا میں پکڑتا تھا، اللہ کی رضا میں چلتا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال نے کہا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنتے ہیں، اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اچھا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو اس کا رنگ جب بندے پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر واضح فرما دی۔ کہیں تو فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں فرمایا کہ انما یبایعونک تحت شجرہ انما یبایعون اللہ، وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہے تھے، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے۔ تو جب بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ فاصلے اور یہ زمین کوئی کے معنی رکھتے۔ اچھا خان صاحب یہ دیکھیں نا، آج کے ماڈرن دور نے، سائنس نے تو یہ سارے مسائل جو اختلافی بھی تھے وہ سارے حل کر دیے۔ اب یہی جو بشارت صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ زمین کے نیچے سے وہ تخت آیا، کل میں سوچ رہا تھا زمین کے نیچے سے، تو میں نے کہا یہ جو کیبل ہے آج یہ زمین میں بچھائی ہوئی تھی، اندر سے پاکستان میں تو اوپر ہے نا، باہر یورپ کے ممالک میں وہ نیچے ہے، کیبل پہلے تھی، اب تو انہوں نے وہ انسٹرومنٹ اوپر لگا لیا ایک چھوٹا سا۔ یہ تو انہوں نے لہروں کے ذریعے سب کچھ کیا، لیکن ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن خان صاحب اس وقت آپ کو کم از کم 8 کروڑ انسان دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم بیٹھے آپ اسٹوڈیو میں ہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرنے والے کی قبر میں جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر فرشتوں کا صبح و شام حاضری دینا، اس بات کے ذریعے میں آپ کے اس بہترین چینل کی بدولت ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ خدا را وہ لوگ جو مماتی کہلا کر ایک گروپ کی صورت میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں، آپ اس کا رکن نہ بنیے، آپ اس میں نہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کبھی نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ آنکھیں بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن گیا، اس کو فنا ہونی نہیں ہے۔ بلے شاہ سی مرنا نہیں،
گور پہ یا کوئی اور ایسے ہی ہے جی، یہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بل ینتقلون من الدار الی الدار کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر، اور اس گھر سے تعلق ٹوٹتا بھی نہیں۔ کشتگانے خنجرے تسلیم را اور زماز غیب جانے دیگر است۔ تو غازی صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی ایک نوافل کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا حضرت آصف بن برخیہ کا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ لاؤ، تو فوری طور پر آپ وہاں سے اٹھے، آپ نے وضو کیا اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اچھا جی، یہ بات چھوڑ دیتے ہیں لوگ، تو یہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، وہ یہی درجہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ تخت منگوایا۔ اب اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور لاؤں گا، اور لائے، لیکن کیا اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایسا تجربہ کر لیا تھا ٹھیک کہ نبی کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، جھوٹا نہ ہو جائے کہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز ہمیں تجربات سے حاصل ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو بغیر تجربات کے وہ حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔ سائنس کی جو ترقی ہے اس کے اندر ایک بنیاد ہے، سائنس کسی بھی مسئلے کو حرف آخر نہیں گنتی، ہر چیز کو ارتقائی سمجھتی، جی بالکل، کہ آگے سے آگے بڑھنا ہے، اور اسی لیے یہ ترقی کر رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تصوف کے اندر پھر یہ چیز کیوں نہیں اختیار کرتے؟ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلتن علی حکم اتصالی، میں تو ایسے رب کے سارے شہروں کو دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ۔ اور غوث پاک کے حوالے سے ہی میں عرض کر دوں، وہ جو نہاوند میں آپ پہنچے تھے، آپ اپنے ادارہ سے نکلے تو شاگرد آپ کا پیچھے ہوا، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو شہر سے باہر نکلے تو وہ پیچھے تھوڑی دیر بعد منظر بدل گیا، وہ حیران ہو گیا، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ وہاں دیکھا ایک شخص مر گیا ہے، اس کو لائے، پھر آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کروائی، ایک اور کو پکڑا، کہا یہ اس کی جگہ پہ، پھر واپس آئے تو شہر میں صبح انہوں نے پوچھا کہ سبق سناؤ، غوث پاک فرمانے لگے، تو یہ کہنے لگے حضور مجھے سبق کا تو کوئی تصور نہیں رہا، رات جو دیکھا ہے میں گھبرا گیا ہوں۔ وہ کیا دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا تجھے یاد ہے کہاں گیا؟ حضور مجھے جگہ کا تو نہیں علم۔ فرمایا ہم نہاوند میں گئے تھے۔ میں بشارت سے لے لوں گا۔ جی غازی صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جس اسلوب سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ذرا اس اسلوب پر غور کیجئے۔ قال عفریت من الجن، جن نے کہا، کس جن نے کہا؟ قرآن نے صرف فقط جن کی بات نہیں کی، یہ کہا کہ بڑا قوی اور دیو ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا لیکن مجھے دیر لگے گی اور وقت لگے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کی طاقت، جنات کی طاقت جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام کی طاقت ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے تصرفات، ان کی روحانی قوت، ان کی کرامات یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بشارت علامہ برکاتی، آپ کا بھی پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ موسمی بخار کا روحانی علاج ہے۔ جو شخص موسمی بخار میں مبتلا ہو تو سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقفے پلائیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔